السلام علیکم جی. آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت غالباً 5 سے 7 بجے کے درمیان پاکستان کی میڈیا فریٹرنیٹی، آرٹسٹ فریٹرنیٹی یا سیلیبریٹیز کہہ لیں، وہ شخص، وہ تمام لوگ جو شوبز سے تعلق رکھتے ہیں یا امیج انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب پریس کلب پہ جمع ہوں گے اور احتجاج کریں گے موٹر وے ریپ کیس کے خلاف، جو کہ ایک انتہائی ٹریجک، برا اور گھنونا کرائم ہے، جس کے اوپر ابھی تک ہم نے حکومتی سطح پہ وہ کنڈمنیشن نہیں دیکھی جو شاید دیکھنی چاہیے تھی. خیر، ہم اس چیز پہ نہیں جا رہے، اور قطعاً اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کرٹیسائز کروں کہ آپ لوگ ایک ایشو کے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست اور فن، چاہے وہ فنون لطیفہ ہو یا کوئی اور آرٹس ہو، وہ اگر ساتھ مل جائیں تو سیاست میں بھی گہرائی آتی ہے اور فنون لطیفہ میں بھی ایک گہرائی کا پہلو ضرور آتا ہے. آپ سب کا دل بالکل صحیح جگہ ہے، نیت ایک بہت خالص قسم کی ہے، ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. آپ سب چاہتے ہیں تبدیلی آئے، آپ سب چاہتے ہیں پدر شاہی کے خلاف کھڑا ہوا جائے، ان ساری قبائلی چیزوں کے خلاف جو اس طرح کے بلیٹنٹ ریپ کلچر کو جو ہمارے ہاں موجود ہے، جو ہمارے ہاں پروان چڑھتا ہے، اس کے خلاف بات کریں. مجھے صرف ایک تشویش ہے، اور وہ تشویش اس لیے کیونکہ ہماری دنیا کی امیج اور پاپ کلچر انڈسٹری کی تاریخ جو ہے وہ اس چیز سے لبریز ہے کہ کب آرٹسٹ نے ایک ایشو پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی، اور وہ ایشو کب ایک موضوع سے ایک تنازعہ بنا، اور تنازعے کے بعد ایک بینڈ ویگن بن کے رہ گیا، جس کے اوپر چند آرٹسٹ، بہت سے سیلیبریٹی، ہزاروں ایکٹرز اور بہت سے چھوٹے چھوٹے امیج انڈسٹری کے لوگ انوالو ہو کے اس ایشو کو رائٹ کرتے رہے اور بینڈ ویگننگ کرتے رہے. اور اس سے ہوا یہ کہ جو ایشو تھا، جو سماجی تبدیلی کا نعرہ تھا، وہ ایک نعرہ یا ہیش ٹیگ بن کے رہ گیا، اور حقیقت جو ہے وہ پس نوشت رہی، وہ قالین کے اندر دب گئی واپس. اور جو کوئی بھی ایشو ہو، چاہے وہ ریس کا ہو، انیکوالٹی کا ہو، ریپ کا ہو، وہ اپنی جگہ وہی رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیلیبریٹیز کی آواز اٹھانے سے بات بن جاتی ہے یا کوئی ایشو چینج ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ اگر سیلیبریٹیز غلط طریقے سے آواز اٹھائیں تو سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے. مدعا صرف یہ ہے کہ اگر آج کے بعد میں نے یا کسی نے، آپ تمام سیلیبریٹیز جو بہت ہی نیک نیت، خوش دلی کے ساتھ اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، کسی کو ایک MNC، ایک برانڈ، ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ ریپ یا اس ایشو پہ گانے گاتے دیکھا، یا ایک ایسے ہیش ٹیگ کو، ایک ایسی سو کالڈ موومنٹ کو انڈورس کرتے دیکھا جس کے ان دا اینڈ آف دا ڈے ایک MNC جس کے بینیفٹ کے اوپر رائٹ کر رہی ہوئی، یا ایک ڈرامہ جس ایشو کے اوپر رائٹ کر رہا ہوا، اور اس میں آپ سب انوالو ہوئے، تو آئی تھنک آپ کا ایکٹیویزم ول بی بلیمڈ فار دس. اور قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایکٹیویزم نہ کریں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایکٹیویزم کے کنویں میں کودیں، دیکھیے یہ بہت مشکل جگہ ہے. میں اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ نہیں کہتا، حالانکہ اکثر میرا صحافتی کام، اکثر میری فیس بک پوسٹس اور ٹویٹس ایکٹیویزم سے انسپائرڈ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی الگ ڈومین ہے. دیکھیے، آپ لوگوں کے لیے سبق اس میں کیا ہے کہ ابھی آپ نعرے لگائیں گے، ابھی آپ جمع ہوں گے، آپ ہیش ٹیگ چلاتے رہیں گے، اور ہیش ٹیگ اور نعروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بارش کی طرح آتے ہیں اور بارش کی طرح جاتے ہیں. ان کا امپیکٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کی امیج انڈسٹری کیپٹلائز کرتی ہے، اور مطلب دنیا کی انڈسٹری کیپٹلائز کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم سے ہے کہ وہ یار یہ چیز چل رہی ہے، چلو اس پہ ایک جلٹ کا ایڈ بنا دو، یہ چیز بن رہی ہے، چلو اس پہ ایک ایتھلیٹس کا ایڈ بنا دو. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کوئی آپ کو اسکرپٹ آفر ہو، کوئی آپ کو انڈورسمنٹ آفر ہو، کوئی آپ کو ایک ایسا پیڈ پروجیکٹ آفر ہو جو لگے کہ آرگینک ہے، لیکن اصل میں اس کی ایک پیڈ پروموشن یا کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر آپ کا کسی طرح کا کیپٹل یا آپ کا فیس یا آپ کی ایموشنل یا فزیکل انویسٹمنٹ انوالوڈ ہو، اس کو سائن اپ کرنے سے پہلے پلیز ریڈ اپ آن دا ایشو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی نیت بری ہے، لیکن لاجلی یہ آرٹسٹ خود بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، جن کا شمار ناقدین میں ہوتا ہے یا صحافیوں میں ہوتا ہے، کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو از ویری ایموشنل، وچ از گڈ، بٹ اٹ از ناٹ نوانسڈ. کسی بھی ایشو کو، چاہے وہ پبلک ہینگنگ کا ہو، چاہے وہ ریپ کا ہو، چاہے وہ پدر شاہی کا ہو، چاہے وہ جینڈر کا ایشو ہے جس پہ مجھے بالکل نہیں بولنا چاہیے اور نہ میں بول رہا ہوں، اس ایشو کے بارے میں ایک لفظ بھی لکھنے سے پہلے خدا کے واسطے تحقیق کریں. جو صاحب علم ہیں ان سے بات کریں.
کتابیں پڑھیں, ریسرچ پیپرز پڑھیں, دیکھیے دنیا بھر میں لوگوں نے اس طرح کے اپہیولز کو کیسے ٹیکل کیا, آرٹ نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا. اور جب آپ کو لگے کہ کسی بھی اس طرح کے موضوع کو جس کے اوپر آپ کسی بھی طرح کی کیمپین, چاہے وہ فکشنل ہو یعنی ڈرامے یا اسکرپٹ کی صورت میں, یا لٹرل ہو ایک ریلی کی صورت میں, اس کو جوائن کرنے سے پہلے چیز کو کنسیپچولی اتنا سمجھ لیں کہ کل کو آپ 3 لوگوں کو اور سکھا سکیں. شاگردوں سے سیکھیں, ایکسپرٹ سے سیکھیں, پروفیسر سے سیکھیں. ایکیڈیمیا کو بہت اگنور کیا جاتا ہے ہماری امیج انڈسٹری میں کہ جی انہیں کچھ نہیں آتا. لوگوں سے ملیے, لوگوں سے بات کیجیے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ اپنے سو کالڈ پبلسسٹ کے یا کسی جرنلسٹ کے کہنے کے وم پہ چلے گئے نا, تو اس چیز میں اتنی تو گہرائی ہوگی لیکن اتنی گہرائی نہیں ہوگی کہ آپ 2 ٹویٹس کے بیونڈ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں یا سماج میں تبدیلی یا سماج کو ایجوکیٹ کر سکیں. دیکھیے قصور اس میں پبلسسٹ کا بھی ہے, قصور اس میں صحافیوں کا بھی ہے, قصور اس پورے انٹرٹینمنٹ ایکو سسٹم کا ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ثانویت پہ بنا ہوا ہے, ایک فلف پہ بنا ہوا ہے. اٹس این امیج انڈسٹری, اٹ از ناٹ اے کریٹو انڈسٹری وچ از سپوز ٹو بی, اٹس این امیج انڈسٹری. اور امیج انڈسٹری میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تک آپ رہتے ہیں, اور ایونچولی کام کر کے آپ جتنے بھی گہرے انسان ہوں آپ وقتاً فوقتاً سطحی ہو جاتے ہیں. انٹل انلیس آپ ایوڈ ریڈر ہوں, آپ کسی طرح کے ڈائلاگ میں انگیج رہیں, سیاسیات میں انگیج رہیں, جو کہ ہمارے یہاں ایٹ لیسٹ 90% آرٹسٹ نہیں ہیں, اور جو ہیں وہ امیج انڈسٹری میں پرومیننٹ نہیں ہیں. تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے, کسی بھی برانڈ کو سائن کرنے سے پہلے, خدا کے واسطے کنسیپچولی چیز کو سمجھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایشو کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے, لیکن ان کی ایشو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف جملے بازی تک رہتی ہے. فیس آپ کا ہے, نام آپ کا ہے, امیج آپ کا ہے, تو انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کی ہونی چاہیے. آرٹسٹ سے صرف اتنی درخواست ہے, جسٹ ہیونگ اے گڈ ہارٹ ڈز ناٹ میک یو اے گریٹ پرسن. یو ہیو ٹو انشور دیٹ ایوری ون انڈرسٹینڈز ویئر یو آر کمنگ فرام. کنفیوژنس نہ کریٹ کریں, علم حاصل کریں, سکھائیں اور اپنے امیج کا مکمل فائدہ اٹھائیں. شکریہ.